لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہر انسان کے سامنے دو زندگیاں ہیں، ایک احکامات کی زندگی، نمبر دو خواہشات کی زندگی۔ احکامات کی زندگی ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ جل جلالہ کے اوامر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر چلنا، اسی کا نام ہے احکامات کی زندگی، کہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ جل جلالہ کے اوامر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر چلنا، اسی کا نام ہے اپنی طبیعت اور مرضی سے نہیں چلنا، بلکہ اللہ جل جلالہ کے اوامر کو دیکھ کر چلنا، اسی کو احکامات کی زندگی کہتے ہیں۔ اور جی چاہی کا مطلب یہ ہے، خواہشات کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ جو فرماتے ہیں وہ فرماتے رہیں، میں تو وہ کروں گا جو میرا جی چاہتا ہے، میں نے تو اپنے جی کو خوش کرنا ہے، اپنے جی کے پیچھے چلنا ہے، میں وہاں دیکھوں گا جہاں میرا جی چاہتا ہے، میں وہاں جاؤں گا جہاں میرا جی چاہتا ہے، میں وہ بولوں گا جو میرا جی چاہتا ہے، میں وہ سنوں گا جو میرا جی چاہتا ہے، میں وہ سوچوں گا جو میرا جی چاہتا ہے، میں اس طرح مال کماؤں گا جیسا میرا جی چاہتا ہے، میں اس طرح مال خرچ کروں گا جس طرح میرا جی چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جی چاہی آدمی کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، جی چاہی آدمی کو جنت سے دور کر دیتی ہے، جی چاہی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور جی چاہی کا انجام صرف اور صرف جہنم ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اوقدت النار الف سنہ فبیضت ثم اوقدت الف سنہ فاحمرت ثم اوقدت الف سنہ فسودت فہی سوداء کاللیل المظلم، کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال بڑھایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال اور بڑھایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اور بڑھایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، اب وہ آگ سیاہ رات کی طرح کالی ہے۔ لو ان قدر ثقب عبرۃ فتح من جہنم لمات من فی الارض كلهم جميعا من حرہ، اگر سوئی کے ناکا کے برابر جہنم کو کھول دیا جائے تو جہنم کی گرمائش کی وجہ سے زمین پہ بسنے والے سارے مر جائیں گے۔ جہنمی اگر جہنم کی آگ سے دنیاوی آگ میں آ جائے تو اسے نیند آ جائے گی۔ لو خرج منها الى نار جہنم لو خرج منها الى نار الدنیا لنام فیہا، اگر کوئی جہنمی جہنم کی آگ سے دنیاوی آگ میں آ جائے تو اسے نیند آ جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے، الجمرۃ الواحدۃ اعظم من الدنیا، جہنم کا ایک انگارہ اس دنیا سے بھی بڑا ہے۔ لو ان شررۃ من شرر جہنم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب، اگر جہنم کی ایک چنگاری مشرق میں رکھی جائے تو مغرب والے اس کی حرارت اور تپش کو محسوس کریں گے۔
حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے لو فتح من جہنم قدر منحر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلا دماغه حتى يسيل من حرها، اگر جہنم سے بیل کے نتنے کے برابر سوراخ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں کڑے شخص کا دماغ جوش مارتے ہوئے بہہ جائے گا۔ اور جہنم کی آگ کے بھڑکنے کی جو آواز ہے 1000 سال کی مسافت پر سنائی دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من این یجاء بجہنم یوم القیامہ، حضور قیامت کے دن جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یجاء بها من الارض السابعہ لها 1000 زمام لكل زمام 70,000 ملک تصحب، 7ویں زمین سے لایا جائے گا، اس کی 1000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، یعنی 7 کروڑ فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ فَإِذَا كَانَتْ مِنَ الْعِبَادِ مَسِيرَةُ 1000 سنہ، جب دوزخ انسانوں سے 1000 سال کی مسافت پر رہ جائے گی تو آگ کے بھڑکنے کی آواز میدان محشر میں سنائی دے گی، جس کی وجہ سے فَلَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ إِلَّا جَثَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَقُولُ رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي، جس کی وجہ سے ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل دوزانوں بیٹھ کر عرض کرے گا اے میرے مالک میری جان بچا، اے میرے مالک میری جان بچاوے۔ جہنم کے ارد گرد 4 دیواریں ہیں، کثف کل جدار مسیرۃ 40 سنہ، جن میں سے ہر ایک دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت پر ہے اور جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت پر ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے لو ان حجرا یقذف به فی جہنم ہوا 70 خریفا قبل ان یبلغ قعرها، اگر جہنم میں ایک پتھر کو ڈال لیا جائے تو جہنم کی تہ تک پہنچنے سے پہلے 70 سال لگ جائیں گے۔ جب اللہ جل جلالہ نافرمانوں کو جہنم میں ڈالے گا تو جہنم میں ان کی خوراک زقوم ہوگی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علی اہل الدنیا معائشہم فکیف بمن یکون طعامہ، اگر زقوم کے درخت کا ایک قطرہ بھی اس دنیا میں ٹپک پڑے تو یقیناً دنیا والوں کے سامان زندگی کو تس نس کر دے، پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہو، ان کا پانی غساق ہو، ان کی شرمگاہوں اور کالوں سے نکلنے والا خون اور پیپ جس میں پیشاب پاخانہ اور گندگی ہوگی ان کا پانی ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو ان دلوا من غساق یحراق فی الدنیا لانتن اہل الدنیا، اگر غساق کا ایک ڈھول بھر کر دنیا میں انڈیل لیا جائے تو تمام دنیا والے سڑ کر بدبودار ہو جائیں گے۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ جہنم میں بدشکل ہوں گے، نیچے کا ہون لٹک کر ناپ تک اور اوپر کا ہون پھول کر کھوپڑی تک پہنچ جائے گا، اور زبان باہر نکل کر 3 میل اور 6 میل تک زمین پر پڑی ہوگی، جسے دوزخی پاؤں سے رون دیں گے، اور جہنم میں ان کے بدنما بڑے بڑے جسم ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یعظم اہل النار فی النار حتی ان بین شحمت اذن احدہم الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، ایک کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ وَإِنَّ غِلَظَ جِلْدِهِ 70 ذراعا، اور اس کی کال کی موٹائی 70 ذراع یعنی 105 فٹ ہوگی۔ ایک روایت میں ہے وَغِلَظُ جِلْدِهِ مسیرۃ 3 کہ 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وَإِنَّ غِرْسَهُ مِثْلُ احد، اور جہنمی کا جو دانت ہے احد پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ ما بین منکبی الکافر مسیرۃ 3 ایام للراکب المسرع، دونوں مونڈوں یعنی دونوں کھندوں کا درمیانی فاصلہ تیزرو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ وبطنہ لو وضع فیہ جبل لوسعہ، اور اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا اگر اس میں پہاڑ رکھا جائے تو سما جائے۔ وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگی۔ مکہ اور مدینہ کے مابین
علماء فرماتے ہیں کہ 438 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں ہے مسیرت ثلاثت ایام، 3 دن کی مسافت کے بقدر ہوگی۔ لو ان رجلا من اہل النار، اگر کوئی جہنمی دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا والے اس کی وحشت زدہ صورت اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے اور ان کے کپڑے آگ کے ہوں گے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، اور ان کے کپڑے اتنے گرم ہوں گے۔ لو ان ثوبا من ثياب النار علق بین السماء والارض لمات من في الارض جميعا من حره، اگر ان کپڑوں میں سے ایک کپڑا دنیا میں لٹکایا جائے تو زمین والے سارے اس کی تپش سے مر جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما في بطونهم والجلود، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے پگھل جائے گا، ان کی کھالیں بھون دی جائے گی، وہ پانی اتنا گرم ہوگا۔ لو قطرت قطرۃ منہ علی جبال الدنیا لعذابتها، اگر ایک قطرہ پہاڑوں پر ڈالا جائے تو سارے پہاڑ پگھل جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے اگر جہنم کے پانی کا ایک قطرہ 7 سمندروں میں ڈالا جائے تو 7 سمندر اس کی حرارت و گرمائش کی وجہ سے ابلنے لگے۔ جب وہ گرم پانی دوزخیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پاؤں کے راستے سے باہر نکل جائے گا۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی کھال جلے گی تو ہم ان کے بدلے میں دوسری کالی پیدا کریں گے تاکہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ ایک دن میں ہر جہنمی کی کھال 70,000 مرتبہ جلے گی، فی کل یوم 70,000 مرہ، جہنم میں جو سانپ ہوں گے۔ ان فی النار حیات کامثال اعناق البخت، وہ بختی اون کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، اور جہنم میں جو بچو ہوں گے وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُوكَفَةِ، وہ پالان بندے ہوئے خچروں کے مانند ہوں گے۔ جب جہنمی کو ایک دفعہ ڈسے گا فَيَجِدُ حَمَوْتَهَا 40 خریفا، تو اس کے زہر کو 40 سال تک محسوس کرے گا۔ جہنمی ان مختلف قسم کے عذاب کو دیکھ کر تنگ آ جائیں گے، وہ آپس میں جمع ہو کر جہنم کے فرشتوں کو پکاریں گے۔ وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اپنے رب سے کہو کہ ایک دن کے لیے ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے۔ فرشتے کہیں گے قالوا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول دلائل اور معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ فرشتے ان سے کہیں گے قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، تم خود اللہ کو پکارو اور تمہارا پکارنا بے فائدہ ہے۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک تو اللہ سے درخواست کر کہ ہمارے فیصلے کو تمام کر دے، ہم پر موت لے آئے، کیونکہ ہم جہنم کے ان عذابوں میں بہت تنگ ہو گئے ہیں۔ 1000 سال کے بعد مالک فرشتہ ان کو جواب دے گا، قول ان کو کہیں گے انکم ماکثون، کہ تم جہنم میں پڑے رہو، لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ ان پر موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان سے عذاب میں سے کچھ کم کیا جائے گا۔ پھر جب وہ مالک فرشتے سے بھی نا امید ہو جائیں گے تو اپنے رب کو پکاریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ قوم تھے، تو ہمیں یہاں سے نکال لے، اگر ہم گناہوں کی طرف لوٹ گئے تو پھر بے شک ہم قصوروار ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم جہنم میں جانے کے مستحق ہیں۔ اللہ فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، جہنم میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ اللہ جل جلالہ کا ان کے ساتھ آخری کلام ہوگا۔ اس کے بعد جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، نہ کوئی جہنم سے نکلے گا اور نہ کوئی اس میں داخل ہوگا۔ اس وقت وہ دوزخی ہر خیر و بلائی سے مایوس ہو جائیں گے اور اس وقت وہ حسرت نال و فریاد کرنے لگیں گے لہم فیہا زفیر و شہیق، گدے کی طرح ان دوزخیوں کی چیخ و پکار ہوگی۔ دوزخی جہنم میں روئیں گے اور ان کے آنسو ان کے رخساروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نالیاں ہیں، اور جب ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنا شروع ہو جائے گا اور آنکھیں لہو لہان ہو جائیں گے۔ ان ظالموں کی آنکھوں سے بہنے والے خون اور آنسو کی زیادتی اس درجے کی ہوگی لو ان سفنن
اجریت فیہا لجرت، کہ اگر ان کے آنسو کے بہاؤ میں کشتیاں چھوڑ دی جائے تو یقیناً وہ چلنے لگے، لیکن ان کا یہ رونا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایک حدیث میں ہے جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے تعالوا نجزعوا، آ جاؤ ہم جزع فضا کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم پر ترس آ جائے۔ فَيَجْزَعُونَ 500 عام فَلَا يَنْفَعُهُمُ الْجَزْعُ، 500 سال تک وہ جزع فضا فریاد کریں گے لیکن ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ پھر وہ کہیں گے تعالوا نصبروا، آ جاؤ ہم صبر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کو ہم پر ترس آ جائے۔ فَيَصْبِرُونَ 500 عام فَلَا يَنْفَعُهُمُ الصَّبْرُ، 500 سال تک وہ صبر کریں گے لیکن ان کا یہ صبر ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ پھر وہ کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہم پر برابر ہیں خواہ آج ہم آہوزاری کرے یا صبر کرے، ہمارے لیے کوئی راہ فرار نہیں۔ جب وہ جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو جہنم کے ارد گرد ایسے فرشتے کھڑے ہوں گے، اگر ان میں سے کوئی دنیا کی طرف جان کر دیکھے لما تمن فی الارض کلہم من قبح وجہہ ومن نتن ریحہ، تو اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے پوری کائنات والے مر جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، وہ ہتھوڑے اتنے بھاری ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے لو ان مقمعا من حدید وضع فی الارض فاجتمع الثقلان ما القوه من الارض، اگر جہنم کا ہتھوڑا زمین پر رکھ دیا جائے تو جنات اور انسان مل کر اس کو ہلا نہ سکے۔ وَلَوْ ضُرِبَ الْجَبَلُ بِمِقْمَعٍ مِنْ حَدِيدٍ لَتَفَّتَتْ، اور اگر پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر راکھ ہو جائے۔ كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، وہ جب بھی شدت تکلیف کی وجہ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو فرشتے وہ ہتھوڑے ان کے سروں پر مار کر جہنم کی طرف دھکیلیں گے، ان سے کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، اب چکھو جلنے کے عذاب کو، وذوقوا عذاب النار، اب چکھو آگ کے عذاب کو، وذوقوا عذاب الخلد، اب چکھو ہمیشہ رہنے والے عذاب کو۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس مختصر سی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا، خواہشات پہ زندگی گزاری، اللہ کے احکامات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پس پش ڈالا، دنیا کے زیب و زینت میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا جب صبح کرے شام کا انتظار نہ کرنا، اور جب شام کرے صبح کا انتظار نہ کرنا۔ اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، اور آگے ان سے فرمایا وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھاؤ اور موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی اچھے اعمال کر کے اپنی آخرت بناؤ۔ فإنك لا تدري یا عبداللہ ما اسمك غدا، اے عبداللہ تجھے معلوم نہیں کہ کل تیرا نام زندوں کی فہرست میں ہوگا یا مردوں کی فہرست میں ہوگا۔ تو کن چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ تو ایک دیوار کو ٹھیک کر رہا ہے، حالانکہ کل تجھے معلوم نہیں کہ تو اس گھر کے اندر رہے گا کہ نہیں، لہذا آخرت کو سامنے رکھو، آخرت کے لیے تیاری کرو۔ میرے عزیزو، اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ سو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، چند روز ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی بجز لہو لعب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی وہ آخرت ہی کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور اصل ٹھہرنے کی جگہ وہ آخرت ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ جل شانہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ اصل آخرت ہے، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ہر موقع پر اپنی امت کے رخ کو آخرت کی طرف پھیرا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة، یہ دنیا کوچ کرنے جانے والی ہے
اور آخرت پہنچ کر کے آنے والی ہے، ان کی دنیا لمحہ بلمحہ گزرتی چلی جا رہی ہے اور آخرت لمحہ بلمحہ تمہاری طرف چلی آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دونوں یعنی دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دنیا کے تابع اور محکوم ہیں، دنیا کی دوستی اور چاہت رکھنے والے ہیں، وہ دنیا کے بیٹے ہیں، اور کچھ لوگ آخرت کے تابع اور محکوم ہیں، آخرت کی دوستی اور چاہت رکھنے والے ہیں، وہ آخرت کے بیٹے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن لَّا تَكُونُوا مِمَّنِ الدُّنْيَا، لہذا اگر تم سے ہو سکے تو تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ آج تم دنیا میں ہو جو عمل کی جگہ ہے اور یہاں کوئی حساب نہیں، اور تم کل آخرت کے گھر جاؤ گے، وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ فآثروا ما یبقى علی ما یفنی، لہذا تم پناہ ہونے والی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو، یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دو، اپنے آپ کو تکاؤ آخرت کے لیے، پسینہ بہاؤ آخرت کے لیے، محنت کرو آخرت کے لیے، کیونکہ اصل آخرت ہے۔ اس دن جو کامیاب ہوگا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، جو ناکام ہو گیا ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا، جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، جو جہنم میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس دن یہ اعلان ہوگا الا ان فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها ابدا، کہ لوگوں غور سے سنو، آج فلاں کا بیٹا فلاں ایسا کامیاب ہو گیا کہ اس کے بعد کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ الا ان فلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها ابدا، آج فلاں کا بیٹا فلاں ایسی ناکامی کے ساتھ ناکام ہو گیا کہ اس کے بعد کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اصل آخرت ہے، اس لیے جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم قبیلے پر یہی محنت کی کہ آخرت کے لیے تیاری کرو، اللہ کی ذات سے اپنا تعلق بناؤ، اچھے اعمال کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی محنت کی، لوگوں کو دنیا سے آخرت کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف متوجہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر 23 سال محنت کی، اور 23 سال کے عرصے میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مجموعہ تیار ہو گیا۔ حجت الوداع کے موقع پر یہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا الا هل بلغت، کیا یہ دین میں نے تم تک پہنچایا؟ تو صحابہ نے عرض کیا صرف پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق بھی ادا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 دفعہ فرمایا اللہم